وزیر اعظم شہباز شریف نے مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور ازبکستان کے درمیان مضبوط روابط قائم ہیں. دونوں ممالک کے درمیان تعلقات درست سمت میں جا رہے ہیں. سرمایہ کاری اور تجارت میں اضافہ دونوں ممالک کے مفاد میں ہے. صدر شوکت میر ضیاء عملی اقدامات پر یقین رکھتے ہیں. محنت اور پختہ عزم سے ہی ترقی کا سفر طے کیا جا سکتا ہے. پاکستان غزہ کے مظلوم عوام کی حمایت جاری رکھے گا. In recent years, I am pleased to note that the relations between our countries have been developing dynamically. And as I have mentioned before, we came to the conclusions on different spheres, and mutual trade turnover has exceeded 400 million, and we have the plans to increase that to $2 billion. صدر ازبکستان شوکت اور وزیر اعظم شہباز شریف کی مشترکہ پریس کانفرنس. ازبکستان کے صدر نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی حجم $2 ارب تک بڑھایا جا سکتا ہے. دو طرفہ تعلقات اور سرمایہ کاری کا فروغ وقت کا ضیاع ہے. تجارت اور سرمایہ کاری کے حوالے سے مفید بات چیت ہوئی. تاشقند اور لاہور کے درمیان باقاعدہ پروازیں دو ملکوں کے لیے فائدہ مند ہیں. درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مشترکہ لاہے عمل طے کیا جائے گا. پاکستان اور ازبکستان میں مختلف شعبوں میں تعاون کے مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں کی تقریب. تاشقند اور لاہور کے درمیان MOU کا تبادلہ. معلومات کے تبادلے کی مفاہمتی یادداشت اور نوجوانوں کے امور سفارتی سپورٹس سے متعلق مفاہمتی یادداشت کا تبادلہ. پاکستان اور ازبکستان کے درمیان سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں مفاہمتی یادداشت کا تبادلہ ہوا. وزیر اعظم شہباز شریف اور ازبک صدر نے مشترکہ اعلامیے پر دستخط کیے. وزیر اعظم کا 2 روزہ دورہ ازبکستان. شہباز شریف کی وفاقی کابینہ ارکان کے ہمراہ کانگریس سینیٹر تاشقند آمد. ازبکستان کے صدر شوکت مرزیوف نے وزیر اعظم کا پرتپاک استقبال کیا. دونوں رہنماؤں کا گرم جوشی سے مصافحہ. صدر ازبکستان اور وزیر اعظم کے درمیان خیر سگالی کے جذبات کا اظہار. کانگریس سینٹر تاشقند پہنچنے پر وزیر اعظم شہباز شریف کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. دونوں رہنماؤں نے اپنی اپنی کابینہ کے ارکان کا تعارف بھی کروایا. مصطفیٰ قتل کیس میں پیش رفت. ملزم شراز حسین کی تحقیقاتی رپورٹ پروسیکیوشن فائل کا حصہ بنا دی گئی. ملزم شراز نے تحقیقاتی رپورٹ میں مصطفیٰ عامر کے قتل کا اعتراف کر لیا. تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق جنوری 6 کو مصطفیٰ کی کال پر ارمغان کے گھر گیا. تینوں نے نشہ کیا. ارمغان نے امریکن ڈنڈے سے مصطفیٰ کو مارنا شروع کر دیا. مصطفیٰ کو اسی کی گاڑی کی ڈکی میں ڈال کر بلوچستان لے گئے. ارمغان نے پیٹرول چھڑک کر گاڑی کو آگ لگا دی. مصطفیٰ عامر قتل کیس. ملزم ارمغان اور شراز کو عدالت میں پیش کر دیا گیا. تفتیشی افسر کی نااہلی کے باعث ملزموں کی شناخت پریڈ نہ ہو سکی. مقدمے کے گواہوں کے زیر دفاع 164 کے بیانات بھی ریکارڈ نہ ہو سکے. عدالت کا کیس کے تفتیشی افسر پر اظہار برہمی. عدالت نے ملزمان کو کل دوبارہ پیش کرنے کا حکم دے دیا. جوڈیشل میجسٹریٹ ساؤتھ نے ملزمان کے وکلاء کو نوٹس جاری کر دیے. سویلینس ٹرائل کے خلاف انٹر کورٹ اپیل پر سماعت ملتوی. جسٹس جمال مندخیل نے کہا کہ تمام 5 ججز متفق تھے سویلینس کا ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا. جسٹس علی مظہر نے کہا کہ ججز نے اضافی نوٹ نہیں بلکہ فیصلے لکھے. سول سوسائٹی کے وکیل فیصل صدیقی نے کہا کہ فوجی عدالتوں کے خلاف 3 فیصلے موجود ہیں. تمام ججز نے ایک دوسرے کے فیصلے سے اتفاق کیا. جسٹس امین الدین نے کہا کہ انٹر کورٹ اپیل پر لارجر بینچ بن سکتا ہے. لارجر بینچ پہلے کے فیصلے کا پابند نہیں ہوتا. آپ نے کہا تھا قانون قلعدم کیے بغیر بھی سویلینس کا ٹرائل قلعدم ہو سکتا ہے. جسٹس نعیم اختر افغان کا وکیل فیصل صدیقی سے مکالمہ. جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ FIA درج کے بعد بھی ضمانت کی درخواست دینے کو ملزم ہی کہا جائے گا. ملزم پر فرد جرم عائد ہونے سے قبل بھی ملزم ہی ہوتا ہے, مجرم نہیں بن جاتا. وکیل فیصل صدیقی نے کہا کہ فرد جرم عائد ہونے کے بعد ہی تعین ہوتا ہے کہ جرم کی نوعیت آفیشل سیکرٹ ایکٹ سے متعلقہ ہے. سپریم کورٹ میں 9 مئی کے اور راولپنڈی میں عسکری تنصیبات پر حملوں کا کیس. پنجاب حکومت نے ملزمان کی ضمانت منسوخی کے لیے دائر اپیل پر دلائل کے لیے وقت مانگ لیا.
چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سرپرستی میں 3 رکنی بینچ نے پنجاب حکومت کو رپورٹ جمع کرانے کی مہلت دے دی۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ریمارکس دیے کہ کچھ اپیلیں تو مقدمہ منتقل کرنے کی بھی ہیں، مناسب ہوگا کہ کیس ٹرانسفر کرنے کی اپیلوں پر دوبارہ ہدایات لے لیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسموک کے تدارک کے لیے درخواستوں کی گزشتہ سبات کا تحریری حکم جاری۔ جسٹس شاہد کریم نے ہارون فاروق سمیت دیگر کی درخواستوں پر 4 صفحات پر مشتمل تحریری حکم میں لکھا، سی ٹی لاہور نے لاہور میں ٹریفک کے نظام کی بہتری کے حوالے سے جامع رپورٹ پیش کی۔ تجویز دی گئی کہ ٹریفک کی خلاف ورزی میں ملوث سرکاری ملازم کی تنخواہیں روکی جائیں۔ سی ٹی او کی رپورٹ قابل تعریف، عدالت بھی سراہتی ہے۔ حکومت کا ڈیجیٹل کرنسی کی پالیسی سازی کے لیے نیشنل کرپٹو کونسل بنانے کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت ڈیجیٹل کرنسی اور اثاثوں پر اعلیٰ سطح اجلاس میں اہم فیصلے۔ اجلاس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ڈیجیٹل اثاثوں کے مشیر اور وزیر مملکت آئی ٹی گورنر اسٹیٹ بینک اور دیگر نے شرکت کی۔ اجلاس اعلامیہ کے مطابق سرمایہ کاری کے مواقع بڑھیں گے اور کیپٹل مارکیٹ کو فروغ ملے گا۔ وزیر اطلاعات اسما بخاری خبر شیف کے بیان پر رد عمل، کہتی ہیں کہ آپ پھر آ گئے پنجاب پر بات کرنے، آخر اپنی حکومت کی کارکردگی کب بتائیں گے؟ صرف پنجاب پر بے سروپا تنقید کرتی ہے، آپ کے پاس اپنا کچھ بتانے کو نہیں۔ ڈرامے بازی، پھیکی بڑکیں اور ملک کے خلاف سازشیں کرنے والے بھی بات کریں گے۔ واہ، کے پی کے حکومت اپنے 10 منصوبے بتا دیں، ہم پنجاب میں ان کی خود تشہیر کریں گے۔ اسما بخاری نے بیرسٹر شیف کو چیلنج کر دیا۔ پاک بحریہ نے مشق سی گارڈ کے موقع پر خصوصی دستاویزی فلم نگہدار جاری کر دی۔ دستاویزی فلم میں میری ٹائم سیکٹر سے متعلقہ قومی اداروں میں ہم آہنگی کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ میری ٹائم سے متعلقہ قومی اداروں کے درمیان ہم آہنگی اور معلومات کے تبادلے کا آغاز 2013 میں قائم ہونے والے GMICC سے ہوا۔ 24 فروری سے شروع ہونے والی مشق سے سی گارڈ 28 فروری تک جاری رہے گی۔ حماس کے ساتھ معاہدہ طے، جنگ بندی برقرار، اسرائیل 620 قیدی رہا کرنے پر آمادہ۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیل غزہ جنگ بندی کے دوسرے مرحلے کے مذاکرات کے لیے تیار ہو گیا۔ حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے 600 سے زائد فلسطینی قیدیوں کی رہائی پر ثالثوں کے ساتھ معاہدہ کیا۔ اسرائیل نے گزشتہ ہفتے رہا کیا تھا، اب نہیں، اس معاہدے کے تحت جلد آزاد کیا جائے گا۔ اسرائیل مزید فلسطینی خواتین اور بچوں کو بھی رہا کرے گا۔